بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کے اس مستند سلسلے کی قسط نمبر 29 میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مدینہ منورہ کے دور کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مکہ مکرمہ کے دور کے ان عظیم اور ایمان افروز واقعات کا ذکر کریں جو مسلمانوں کی تاریخ کا ماتھے کا جھومر ہیں اور جن کا تذکرہ پچھلی اقساط میں تفصیلاً نہیں ہو سکا تھا۔ آج سے ہم مکہ کے ان یادگار واقعات کی ایک مختصر کڑی شروع کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم ذکر کریں گے کہ کائنات کے سب سے پہلے مؤذن سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام، ان پر ہونے والے لرزہ خیز مظالم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال سخاوت کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ ناظرین، مکہ میں جب اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی تو قریش کے ظالم سرداروں کے گھروں میں کام کرنے والے مظلوم غلاموں کے دلوں میں بھی ایمان کی شمع روشن ہونے لگی۔ انہی میں سے ایک امیہ بن خلف کا غلام تھا جسے دنیا آج سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھا اور توحید کا پیغام سنا تو ان کا دل نور الہی سے منور ہو گیا اور انہوں نے قریش کے بدترین ماحول میں چھپ کر اسلام قبول کر لیا۔ امیہ بن خلف کے لرزہ خیز مظالم۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ اس کے غلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اسلام کو مٹانے اور دوسرے غلاموں کو ڈرانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ مظالم ڈھائے جنہیں سن کر آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ مکہ کی تپتی ہوئی کڑکتی دھوپ میں جب لو چل رہی تھی، امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی گرم ریت پر لیٹا دیتا تھا۔ مستند روایات میں آتا ہے کہ وہ بدبخت ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو انہیں مکہ کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، جس سے ان کا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ یہی نہیں بلکہ دوپہر کے وقت ان کے سینے پر بھاری اور گرم پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہل نہ سکیں اور ان سے کہا جاتا کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ لیکن قربان جائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر، اس حالت میں بھی ان کی زبان پر ایک ہی لفظ جاری رہتا تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد اور آزادی کا پروانہ۔ ایک دن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر رہے تھے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم ہو رہا تھا اور وہ احد احد پکار رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے فرمایا، تو اس مسکین پر کب تک ظلم کرتا رہے گا؟ امیہ نے طنزاً کہا، تم نے ہی اس کا دماغ خراب کیا ہے، اگر اتنا ہی ترس آتا ہے تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے اسی وقت امیہ بن خلف کو
اس کی مانگی ہوئی بھاری رقم جو کہ ایک روایات کے مطابق چند اونس سونا یا بہت گراں قدر مال تھا ادا کی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا۔ امیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم ایک اوقیہ سونا بھی دیتے تو میں اسے بیچ دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جواب دیا، خدا کی قسم اگر تم اس کی قیمت 100 اوقیہ بھی مانگتے تو میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ بھی دے دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو لے جا کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام اور فضیلت۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، یعنی ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ مکہ کا وہ مظلوم غلام اسلام کی برکت سے کائنات کا وہ عظیم انسان بنا جسے خود آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن رسول کا منصب عطا فرمایا۔ اختتامیہ۔ ناظرین، یہ تھا مکہ کا وہ عظیم واقعہ جو عشق اور قربانی کی لازوال داستان ہے۔ مکہ کے رہ جانے والے واقعات کے اس سلسلے کی اگلی قسط نمبر 30 میں ہم ذکر کریں گے مراد رسول شیر خدا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا وہ سنسنی خیز اور دل ہلا دینے والا واقعہ جب وہ تلوار سونت کر نکلے تھے لیکن قرآن کی آیات نے ان کا دل موم کر دیا اور ان کے اسلام لانے سے مکہ میں مسلمانوں کو کیا طاقت ملی۔ اگر آج کی یہ کڑی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہم ضرور لکھیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔